اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان للنبي من يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ یہ ناممکن بات ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کو پورا بدلہ دے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے مومنوں کے کہ نبی جو ہے، اللہ کا جو نبی اللہ چنتا ہے، وہ خیانت کی برائی اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر انسان کو نبی کا درجہ دیتا ہے۔ سب سے بہترین انسان کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر دیا کہ انسان دنیا میں خیانت کرتا ہے تو سب سے چھپاتا ہے نا۔ خیانت جب انسان کرتا ہے، جس چیز کا اس کو حق نہیں ہوتا، وہ چیز وہ کسی کے حق سے چرا لیتا ہے، کوئی امانت دار بنایا جاتا ہے، وہ اس امانت میں کمی کرتا ہے تو دنیا سے چھپاتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہ چیز ظاہری باتیں ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہی چیز اس کے گلے میں توق کی طرح ہوگی جب وہ قیامت کے دن آئے گا۔ گویا سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ اس شخص نے کس چیز میں خیانت کی تھی، وہ خیانت اس کے گلے سے لٹکی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا بہت برا انجام بتا رہے ہیں خیانت کا۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑی سے اترے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ نہیں کیا کہ ہمیں اپنا حصہ ہمارا پورا ملے گا جب تک ہم خود میدان میں اتر کے مال غنیمت نہ جمع کریں۔ بتائی ابن عباس نے کہ ایک سرخ چادر بدر کے میدان میں گم ہو گئی، مال غنیمت میں تھی، پھر نظر نہیں آئی لوگوں کو، تو کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا، وہ اس طرح سے اپنے لیے کوئی چیز پسند آئی تو اٹھا نہیں لیا کرتے تھے، ساری چیزیں جمع ہوتی تھی، پھر جس اللہ کے حکم کے لحاظ سے جو قاعدے قانون تھے مال غنیمت کی تقسیم کے، ان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بانٹتے تھے۔ تو اس آپ کے بارے میں یہ بات کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان نہیں تھا کہ آپ نے لے لی ہوگی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے امانت اور تقسیم غنیمت میں ہر قسم کی خیانت سے پاک قرار دیا۔ اچھا، پھر حدیث جو ہے اس کے اب جو سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو خیانت کرے گا وہ آخرت میں اپنے اس جو ہے وہ اس کا حساب دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں خیانت کرنے سے بہت شدید خوف دلایا گیا ہے کہ یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کوئی ہمیں راز بھی بتاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس راز کی حفاظت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا بھی، اچھی طرح سے پورا کرنا بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب یمن بھیجا اور جب میں روانہ ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس بلایا۔ میں جب واپس گیا تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے دربار میں حاضر کرنی ہوگی۔ میں نے اسی لیے بلایا تھا، بس اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ افمن کیا پس بھلا
کیا بھلا جو اتبع پیروی کرے رضوان اللہ کی رضا کی، کمن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، باء جو پلٹے بے سخط ناراضگی کے ساتھ، من اللہ سے، ومأواہ اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئسل اور کتنی بری جگہ ہے المصیر لوٹنے کی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ گناہ کرنے والا اور نیکی کرنے والا، اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کی مول لینے والا، ان کا انجام برابر نہیں ہوگا، وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی واپسی الگ الگ طریقے سے ہوگی۔ ایک جہنم کی طرف جائے گا جو کہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو اللہ کی رضوان کی یعنی کہ جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا، دو طرح کے لوگ بتائے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہے، گویا کہ وہ اپنے نیت سے، اپنے اعمال سے، اپنی ہر چیز سے ہر وقت اس کے ذہن پہ کیا چیز ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا عمل کرتے وقت سوچتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کماتا رہتا ہے۔ ایک کا راستہ جہنم ہے اور دوسرے کا جنت۔ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان جو دو لوگ بتائے اللہ نے کہ ایک پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، دوسرے پر اللہ راضی ہوا، تو ان دونوں کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم درجات، تو اللہ تعالیٰ کے پاس درجات ہیں، عند اللہ کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کو جو یعملون لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے ہر نیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو۔ دیکھیں جو جنت کے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے زیادہ نیک اعمال خالص نیت سے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ہائیسٹ سے ہائیسٹ درجات ہوں گے، لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے بھی طبقات ہیں۔ جہنم میں درجات نہیں ہوتے بلکہ طبقات ہوتے ہیں، کیونکہ جہنم کے طبقات نیچے کی طرف جاتے ہیں، تو جتنا سنگین گناہ اتنا بڑا طبقہ ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا لیول سے نیچے جاتا ہے۔ تو جہنم میں طبقات ہیں اور جنت میں درجات ہیں، درجہ اوپر کی طرف جانے کے لیے اور طبقہ نیچے کی طرف جانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق من احسان کیا، اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ جب بعثا بھیجا، فیہم ان میں، رسول ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو علیہم پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ ان کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور اگرچہ تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین اللہ کی اس رحمت سے پہلے، اللہ کی ہدایت کے نزول سے پہلے یہ بہت ہی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھیجنا، اور خاص طور سے انسانوں میں سے، دیکھیں فی انفسہم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا، عربوں کی زبان ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر تھے، اور لوگوں کی انہی کی زبان انہی کے لہجے میں بات ان کو سمجھتے تھے، اور قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا تاکہ جو ہے دیکھیں انسان کا جو یہ اللہ نے کہا کہ ان کے نفسوں میں سے، یعنی انہی کے ہم جنس
ہم جنس کیا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا. دیکھیں اگر 3 فائدے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نازل، ان کا بعثت ہوئی جو کہ عرب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لہجے اور ان کی زبان میں اللہ کا پیغام انہوں نے دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو. لیکن یہ اللہ کا احسان تھا کہ جو قرآن جن لوگوں کے موجودگی میں نازل ہوا، صحابہ کرام کی، وہ ہم زبان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا. ان کے لیے آسان تھا قرآن کو سمجھنا، اور پھر ان کی ذمہ داری تھی قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچانا. تو ان کی سمجھ میں اگر پوری طرح بات نہ آتی تو وہ دوسروں کو کیسے سمجھاتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نمبر 1 احسان کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی عربوں میں سے ہی عرب رسول کو چنا. پھر بن انفسہم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نسل یعنی انسانوں میں انسان کو رسول بنایا. اللہ نے انسانوں میں کسی اور مخلوق کو رسول بنا کے نہیں بھیجا. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے رسول بنا کر، تو انسانوں سے تو انسان مانوس ہوتے ہیں، اس کو سامنے سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ہی ہمیں انسیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک ہی جنس کے ہیں. انسان اپنے جنس سے کہیں گھبراتا نہیں ہے. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ہمارے لیے ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بشر بنا کے بھیجا. پھر دوسرا نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے من انفسہم میں، کہ اگر سپوز اللہ فرشتوں کو بھیجتے اور ہم کو جو احکامات دیے گئے وہ احکامات ملتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایز اے بشر ان سارے احکامات پر خود عمل کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی صورت میں ہم تک وہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، جب کوئی مشکل کام ہوتا تھا اس کو کس طرح سے آپ نے حل کیا. یہ ساری باتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، پتہ چلتی ہیں. تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور فرشتہ یہ کام کر کے دکھاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ تھا اس لیے کر لیا، یہ کوئی سارے انسانوں کی بس کی کام تو نہیں ہے. تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے تھے یا اس طرح سے فیل کر سکتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہی یہ سارے کام کروائے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کے احکامات کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن ہی تھا. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق ایک چلتا پھرتا قرآن ہی ہے، تم قرآن پڑھ لو. تو قرآن کے مطابق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم پر. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کے فرائض بتا رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ایک رسول بنا کر کیا مقاصد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داریاں دی گئی تھی. تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اسی طرح سے قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے. پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسرا کام تزکیہ کیا. ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی قرآن کی اور حدیث کی. وَإِن كَانُوا، اور اس سے پہلے من قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پھر کھلی گمراہی میں تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مگر آپ نے یہ سارے کام کیے. تعلیم دینا کتاب کی میں قرآن کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا پڑھنا شامل ہوتا ہے تعلیم میں، لیکن اس کو الگ سے کیوں کہا گیا کہ یتلو علیہم آیات ہی؟ تو اس سے ایک نقطہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف تلاوت کا بھی اپنا اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے، ہر لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے. لیکن آف کورس کہ یہ ساری چیزیں ایک ہی جملے میں کہی گئی ہیں، یعنی کہ یہ اپنا تزکیہ بھی ایک مسلمان پر فرض ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا کیا، ان کے عقائد درست کیے، یعنی شرک ان کے دل سے نکالا، ہر طرح کا شرک نکالا ان کے دل سے،
اور توحید سکھائی، اور ان کے جو ہے عادتیں جو ہوتی ہیں، بری عادتیں ان کے اندر جو تھی اس کو نکالا، اور ان کا اچھا اخلاق ان کو سکھایا. یہ تزکیہ ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ، اخلاق اور عادات، ان سب کی اصلاح کرنا. اعمال جس طرح سے ہم اعمال کرتے ہیں ان سب کی اصلاح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ قرآن ہمارے لیے اسی لیے آیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ ہم اپنا عقیدہ دیکھیں، اللہ پر کامل توکل، بھروسہ کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے. تو اور انسان جب نفس پرستی کرتا ہے، اپنی نفس کی ہر بات مانتا ہے کہ مجھے بس وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہے، تو یہ نفس کی پوجا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کی کام بھی اس لیے کرتا ہے کہ بس اس کا دل چاہتا ہے، تو اپنے دل کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتی، تو یہ بھی شرک ہے. تو اور پھر تیسری بات یہ کہ علم سیکھنا قرآن اور حدیث کا، یہ بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مانتے ہیں تو آپ کے مشن کے جو مقاصد تھے وہ ہم کو وہ پورے کرنے ہیں، ہم کو یہ سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم کو علم سیکھنا، قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنا عمل کرنا، یہ سارے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اور آپ کے بعد اس امت مسلمہ کا یہ مشن ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، خود ہی عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ہم دوسروں کو بھی کی بھی اصلاح کریں انشاءاللہ، اور دوسروں تک یہ علم پہنچائے. تو یہ سارے کام امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط بنا کے یہ سارے کام، جیسے انبیاء کرام کے جو مشن تھا وہ اب لوگ ان کے فالوورز کو اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر تو انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولما، اور کیا بھلا جب اصابتکم، پہنچی تم کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قد تحقیق، اصبتم، پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، قل تم، کہا تم نے، انا، کہاں سے، ھذا، یہ کہ ہم جب تم اب پھر سے دوبارہ احد کی بات کی جا رہی ہے کہ احد کے دن جب تم کو مصیبت پہنچی تو تم پریشان ہو گئے کہ لو ہم پر کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ ہم کیسے ہار گئے، ہمارے لوگ کیسے قتل ہو گئے، ہم تو مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ من عند انفسہم، تمہارے نفسوں کی طرف سے. جب تم ہار گئے جنگ میں تو تم کو لگا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے ہار گئے. 70 مسلمان مارے گئے تھے جیسے کہ ہمیں پتہ چلا. تو اگر تمہارے 70 مسلمان مارے گئے تھے تو تم نے بھی تو کافروں کو بدر میں 70 ان کے بڑے بڑے لوگوں کو مارا تھا، اور تم نے بلکہ ان سے ڈبل، مثلیہا، اس سے دگنی چوٹ تم نے پہنچائی تھی کافروں کو، کہ ان کے 70 لوگوں کو قید بھی کیا تھا. تم نے 70 کو مارا تھا، 70 کو قید کیا تھا. آج تم ہارے ہو، بدر میں اللہ نے تم کو اتنی عظیم فتح دی تھی، آج تم ہارے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ لو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں ہار گئے، اللہ نے کیوں ہمیں فتح کا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم پر کیوں مصیبت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کے اپنی وجہ سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی آیت کا ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تو قادر تھا کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے بھی باوجود تم کو فتح دیتا، لیکن اللہ نے تم کو سکھانا تھا، تمہاری غلطیوں کو بتانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ہار پہنچائی، تمہیں تکلیف پہنچائی، اور تمہارے لوگ مارے گئے. مگر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو کرتا، تم کو اس پر بھی تمہاری مسٹیک کے باوجود بھی تم کو نقصان نہ پہنچتا. لیکن وما اصابکم، جو تکلیف تم کو پہنچی ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی احد کے دن، فبإذن اللہ، تو اس میں اللہ کا اذن شامل تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی، ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزما لے.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی کھول کے رکھ دے سامنے. وَقِيلَ لَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی کہ اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہو کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق معاملہ کرتا ہے. ہمیں اپنے اعمال کے مطابق ہمارے اوپر مصیبت تکلیف آتی ہے، غیر مسلم ہم کو دکھ پہنچاتے ہیں، ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ہم کو بعض لوگوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، بعض کے اوپر ظلم کرتے ہیں. پھر ہم سوچے اگر بیٹھ کے کہ لو ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں اس بری حالت میں ہیں؟ تو یہ ہم بری حالت ہم اپنی لائی ہوئی ہے ہم پر، کہ ہم کو جیسا بننا تھا، دین پر جس طرح چلنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہے. مگر پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پھر بھی اللہ اگر چاہتا تو مسلمانوں کی کمی کوتاہی کے باوجود اللہ چاہتا تو تم کو فتح دے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ جب تمہارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں تو تم کو فتح دے دے، کیونکہ اللہ تم خالص مسلمانوں کو بھی واضح کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جو منافق ہیں اور اس کے علاوہ جو کمزور ایمان کے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا تھا. کیونکہ اب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے کہ وَقِيلَ لَهُمْ، یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جنگ میدان سے چلا گیا تھا، میدان میں پہنچنے سے تھوڑے پہلے چلا گیا تھا اپنے 300 آدمیوں کو لے کر، اور اس نے وجہ کیا بتائی تھی کہ چونکہ اس کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی جنگ کا طریقہ تھوڑی ہے یہ جو تم لوگ کرنے جا رہے ہو ابھی، کہ اتنا بڑا 3000 کا لشکر موجود ہے سامنے پورے جنگی سامان کے ساتھ، اور تم اتنی چھوٹی جماعت لے کے تم ان کے سامنے میدان میں جا رہے ہو لڑنے کے لیے، تو یہ کوئی جنگ تھوڑی ہے، یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی جنگ میں تم جا رہے ہو، تم بہت بیوقوفانہ عمل کر رہے ہو، ہماری بات بھی نہیں مان رہے ہو، تو ہم اس بیوقوفی میں ہم نہیں شامل ہوں گے کہ ہم بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک کریں. تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا اپنے آدمیوں کو لے کر. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا بتا رہے یہاں پر کہ وَقِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا، ان منافقوں سے جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم مت جاؤ بلکہ کیا کرو، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرو لڑنے میں، وَأَوِدْفَعُوا، یا پھر کم از کم تم ان کو ہمارے ساتھ رہو تاکہ وہ ہماری کوانٹٹی کو دیکھ کے وہ ہمیں بالکل کمزور نہ سمجھے. تو ظاہری بات ہے جنگ کے میدان میں دشمن کے لیے ایک یہ بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے کہ سامنے سے دشمن بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے تو ان کا کانفیڈنس اور بڑھ جاتا ہے. تو مسلمانوں نے اس وقت ان سے کہا کہ بھائی تم مت جاؤ، واک آؤٹ مت کرو، تم اگر یا تو جنگ کرو ہمارے ساتھ، اور تم ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کم از کم ہماری قوت بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو، ٹھیک ہے، کم از کم تم ہمارے ساتھ کھڑے رہو تاکہ لوگوں کو، دشمن کو پتہ چلے کہ تم ہمارا ساتھ دے رہے ہو. تو انہوں نے کیا کہا تھا عبداللہ ابی نے، قالو، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم یہ سمجھتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آتے، ٹھیک ہے، مگر تم تو بالکل ہی ہلاکت میں جا رہے ہو. یہ مطلب ہے، یہ ٹکڑا یہاں پر نہیں لکھا ہے، خالی اتنا لکھا ہے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعی میں یہ جنگ ہے تو ہم چلتے، مگر یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ اتنے سے لوگ تم چلے ہو اتنے بڑے فوج کے سامنے میدان میں لڑنے کے لیے، اپنے گھروں سے دفاع کرنا بہتر تھا. تو یہ تو تم اتنی بیوقوفی میں اپنی صرف جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بتا رہے ہیں کہ منافقین نے کہا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو ہم ضرور آتے تمہارے ساتھ. تو یہ بات، اس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ منافق للکفری، کفر کے قریب، یومئذ، کفر کے لیے اس دن، اقرب منہم للایمان، یعنی کہ اس وقت جو ان کا یہ کہنا تھا یہ کفر سے زیادہ قریب ان کو کر رہا تھا مسلمان ہونے کے بجائے. یعنی ان کا جو عمل تھا وہ کافروں والا تھا، مسلمانوں والا نہیں تھا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا
کہ یہ ہلاکت ہے۔ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے، اور چاہے چھوٹا لشکر تھا دشمن کا چاہے بڑا، وہ مقابلہ کرتے، مگر انہوں نے کفرانہ کلمہ کہا۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں کچھ اور بات تھی۔ وہ بظاہر تم کو یہ کہہ رہے تھے مگر ان کے دل میں کیا تھا کہ آج مسلمانوں کو ختم ہونے دو، آج دشمن سے ہم چھوڑ دو ان کو اس حالت میں کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، آج چلو مسلمان ختم ہو جائیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کی حال جانتے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اللہ کی حکمت کیا تھی تمہارے ہار میں، کہ اللہ چاہتا تو تم کو جیتا دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تم کو کیوں ہارنے دیا؟ تاکہ یہ سارے لوگ الگ الگ چھانٹی ہو جائے، کہ مسلمانوں کا بھی پتہ چل گیا، بزدل لوگوں کا بھی پتہ چل گیا، جن کا ایمان کمزور تھا، جس نے جو بھی غلطی تھی جس کے اندر، منافقین کھل کر واضح آ گئے، کیونکہ منافقین نے جو الفاظ کہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیے اور کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، گویا کہ منافقین کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کا کہ سب کو الگ الگ کر دے، مسلمانوں کو بھی واضح کر دے کہ کون سے خالص مسلمان ہیں اور کون سے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں، کون سے منافق ہیں، سب پتہ چل گیا جنگ احد والے دن۔ تو یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ کفر کے قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر تھے اس وقت، تو گویا کہ ہمیں اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے سامنے توحید کا اقرار کرنے والا ہو تو ہمیں اس کو، چاہے اس کے اعمال ہمیں منافقین جیسے بھی لگے، ہم اس کو کفر کا کلمہ اس پر نہیں بتا سکتے کہ یہ کافر ہے۔ اللہ ہی دلوں کا حال جانتا ہے، اس کا معاملہ، اس کے ایمان کا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو، کسی بھی یہ کہنے والے کو کہ وہ مسلمان خود کو کہہ رہا ہے، ہم اس کو کافر نہ کہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبق نکالا یہاں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جو ایمان ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، گویا کہ ایمان جو ہے اس کے درجات ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہائیسٹ لیول پر بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت ہمارا ایمان کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سبق سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ ایمان اعمال جو ہے وہ ایمان کا آئینہ ہے، ہمارے دل میں کس قدر ایمان ہے وہ ہمارے عمل سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ہم اپنے اعمال پر، ہماری نمازوں کی خشوع اور خضوع سے ہمارے دل میں کتنا زیادہ نیکیوں کا جذبہ آتا ہے، کتنا ہمیں اچھی بات سننے میں مزہ آتا ہے، کتنا قرآن سے محبت ہے ہمیں، یہ سارے ہمارے اعمال ہمیں ہمارے ایمان کے لیول بتاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہ بات اس سے ثابت کی ہے علماء نے، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان کو پر نظر رکھیں۔ ہاں، جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے، ان کے ایمان پر نظر رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اگر اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں تو ہم ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے، ان پر کفر کا فتویٰ نہ دیں ہم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، خود تو بیٹھے رہے، اور پھر اپنے، یعنی کہ یہ جو منافق تھے خود تو جنگ میں نہیں شامل ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ جو مسلمان تھے ان سے کیا کہا، جو مسلمان شہید ہو گئے ان کے بارے میں دوسروں سے کیا کہا، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے آج اور ہمارے مشورے پر عمل کرتے، ما قتلوا، آج یہ مارے نہ گئے ہوتے، کیونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو اب انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو اس طرح سے قتل نہ ہوتے آج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، فدرؤ، کہ دور کر دو، انفسکم، تمہارے نفسوں سے، موت کو، ان کنتم صادقین، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری بات سے ان کی جان بچ سکتی تھی، تو تم اپنی فکر کرو، تم کیا اپنی موت کو دور کر سکتے ہو؟
کیا تم ان کے لیے دعویٰ کرتے ہو کہ ہماری بات سے ان کی موت سے وہ بچ سکتے تھے جو شہید ہو گئے؟ تو تمہاری موت کو تم دور کر سکو گے جب موت تمہارے اوپر آئے گی؟ تو یہ ایک طرح سے منافقوں کو سامنے کھولنا بھی تھا، اور زندگی اور موت کا صحیح عقیدہ بھی درست کرنا تھا کہ موت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، چاہے انسان کتنے ہی سیف ماحول میں بیٹھا ہوگا، اگر موت آنی ہے تو وہ آ جائے گی، اور جس کی موت نہیں ہے وہ چاہے آگ کے دریا میں بھی کود جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی کسی حادثے سے کوئی مر جائے، کسی ہم نے کہا ہو کہ یہ مت کرو اور پھر وہ اس کی موت آ جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہماری بات نہیں مانی تو مر گیا، یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کی موت کب آنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس کو کسی کی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔